العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا حبیب اللہ مولا یسر وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم محمد سیدک وثاقل والفرق العلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب الجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ارتقاء کے ساتھ بارگاہ اذنی میں دعا ہے کہ اللہ رب الکریم اپنے فضل و عطا سے ہم سب کو سب بشری خطائیں معاف فرمائے. نفس کے بہکاوے، شیطان کی شیطنت اور خواہشات کے لامتناہی سلسلے میں جو چھوٹی بڑی لرزشیں دانستہ نادانستہ ہو جاتی ہیں وہ معاف کرنے والا ہے. اسی سے التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے وہ عزیز و اقربا، ہمارے وہ متعلقین، وہ وابستگان، ہمارے اساتذہ، شیوخ، والدین جو اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ خود سے معافی کی درخواست پیش کر سکیں اور دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ رب الکریم ان تمام اہل ایمان مرد و زن چھوٹوں بڑوں کی بھی کامل بخشش فرمائے. ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا ہے تو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10ویں سورہ مقدسہ جس کا ٹائٹل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس طے فرمایا، 11ویں پارے میں موجود اس کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو سماعت کی سعادت ملی. رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. یقین کرو اے قرآن کے پڑھنے سننے والو، پکی بات ہے. کلمہ حسب قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. پکی بات ہے بلا شک و شبہ. اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں فرماتا. کیونکہ وہ ظالم ہے ہی نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسن والے ہیں، اچھے ہیں، عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں. اور ظلم یہ عادت خبیثہ ہے، رب کریم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں فرماتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ، اور ہاں لوگ ہیں، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں.
اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر ظلم کرنے والا بھی اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے تسلیم ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وہ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی۔ رب کریم نے انسان پر اتنے انعامات عطا کیے ہیں، فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کائنات کے انعامات کو محض گننا چاہو، یو کانٹیکٹ، تم یہ نہیں کر سکتے، تم شمار کر ہی نہیں سکتے، اتنے انعامات ہیں اس کے۔ اور آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان صرف اپنی وجود کے اعتبار سے میسر نعمتوں کو احاطہ کرنا چاہے تو اس کی پوری زندگی، بلکہ کئی زندگیاں، کئی نسلیں اس پر صرف ہو جائیں گی، وہ یہ پورے طور پر احاطہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو کیا کچھ میسر ہے۔ اور اس کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے خدا نخواستہ جب کوئی پرابلم ہو جائے۔ کئی سال ہو گئے یہاں اسی مسجد کے ماشاءاللہ ریگولر نمازیوں نے ایک آئی کیمپ کا اہتمام کیا، بڑی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کو بلوایا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی تک سے ڈاکٹرز بلوائے تھے۔ میرا نا ایک چھوٹا سا پرابلم تھا، چھوٹا سا پرابلم، مجھے بھی بلایا گیا۔ وہ ابتدائی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد چائے کے لیے بیٹھے، تو میں نے وہ جو ڈاکٹرز کے لیڈر تھے، ہیڈ کراچی سے آئے ہوئے، ان سے میں نے کہا جی میرا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، آنکھ کا چھوٹی سی، اس میں رہنمائی کر دیں۔ کہیں کیا ہے؟ میں کہ جب مجھے نا کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میری آنکھ کے سامنے جیسے کوئی جالا سا ہو، فضا میں، مجھے اس نے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ اس کا سرے سے کوئی علاج ہمارے پاس نہیں۔ میں یہ چھوٹی سی بات ہے، اور یہ ہے کیا؟ اس نے کہا جی کہ آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے، اس کے بہت ہی وسیع و عریض لمبی چھوٹی چھوٹی وینز میں کہیں چھوٹی سی معمولی سی چیز آ گئی ہے جو کسی ٹیسٹ میں نہیں آئے گی، کوئی مشین اس کو اسیس نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ سے یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا سکتا ہوں، میں کیا ہے کہیں جی کہ آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، اس کو فوکس نہیں کریں، اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، تو یہ خود بخود ہی بس، اور وہ الحمدللہ رب العالمین ویسے ہی ہوا۔ لیکن ان کے پاس اس کی کوئی میڈیسن، اس کے لیے کوئی آپریشن ہونا جی یہ ٹیسٹ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ کتنے احسانات ہیں رب کائنات کے، کتنے انعامات ہیں اس کے، کتنے انعامات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری سائنس مل کر آج تک انسان کے اندر موجود بلڈ کے ایک ڈراپ کے ٹوٹل ٹیسٹ ڈیفائن نہیں کر سکے۔ پورے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آئے روز اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، آئے روز اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔
اور جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لگتا ہے کہ قیامت تک یہ پوری نہیں ہوگی. کتنے اس کے انعامات ہیں، وہ ظلم نہیں کرتا. اور اس کے انعامات کا سب سے بڑا جو انسانیت پر، انسان پر، کائنات پر احسان ہے وہ طبقہ انبیاء ہے، انبیاء و مرسلین ہیں، جس کے سید و سردار ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید یوم النشور کی ذات والا صفات ہے. اور اس حوالے سے بھی کتنا کرم ہے ہم پر. میں نے اپنے ایک کولیگ کا ایک شعر کئی مرتبہ پہلے بھی سنایا ہے، بڑا خوبصورت شعر ان کا. وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا نے میرا غصب کا نصیب رکھا ہے، میرے خدا نے میرا غصب کا نصیب رکھا ہے، جو اپنا ہے وہی میرا حبیب رکھا ہے. کیا شان ہے اس کی. جو اپنا ہے وہی میرا حبیب رکھا ہے. اپنے ہی محبوب سے کہہ دیا کہ اس سے محبت کرو. اور یہ گارنٹی کر دی کہ جو ان کے ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم. صرف یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بلکہ ان کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا معروف واقعہ ہے. جب آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر کا پورا سامان لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا. پورے کا پورا سامان. روایات میں ہے کہ گھر سے چلنے سے پہلے آپ نے وہ جیسے بھی چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے ان دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی کیل کانٹا تو نہیں رہ گیا، کہ اسے بھی اکھاڑ کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا جائے، کسی کے کام آ جائے. سو میں سو کہ اپنے اوپر تن ڈھانپنے کے لیے، سطر ڈھانپنے کے لیے جو چادر ڈالی، اس کے لیے کوئی بٹن، اس کے لیے کچھ اور نہیں بلکہ جنگل سے لمبے لمبے کانٹے لے کر کانٹوں کے ساتھ اس کو پرویا. روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، چادر جو اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، وہ بھی کانٹوں کے ساتھ پیوست تھی. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے معاملہ؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چشم رحمت کو بلند فرمائیے، اوپر کی طرف دیکھیے. دیکھا تو تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں صدیق اکبر نے اپنے معاملات کے، اپنے مال کو سارے قربان کر کے اپنے جسم پر جو چادر رکھی اس کو ایسے پیوست کیا تو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کی رضا کی خاطر سارے فرشتوں نے آج یہی لباس پہن رکھا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرما رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ ہم سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے
اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے بلکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں روزمرہ معمولات میں کئی مرتبہ ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ خوش ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہو۔ ہم دل سے کسی کے ساتھ راضی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اوپر اوپر سے راضی ہو۔ اللہ رب الکریم نے گارنٹی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاتے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اللہ ان سے راضی ہوتا ہے بلکہ ان کی قلبی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا گیا تو آپ نم دیدہ ہو گئے، رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بساط کہ میں راضی نہ ہوں۔ رب کریم کے بے پایہ انعامات ہیں پر، بے پایہ انعامات ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ آج ہمارے جو مسائل ہیں نا، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہم صرف اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر تمہارے لیے بڑی زبردست تکلیف ہوگی، زبردست عذاب ہوگا، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ مجھے کوئی ذی ہوش شخص ایسا نہیں ملا جو کہہ سکے کہ میں اللہ رب الکریم کے انعامات کو گن سکتا ہوں، بلکہ بڑا ایک پہلی نما خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ایک بدوی نے پوچھا کہ جناب رب کائنات کے محبوب کریم سید الاولین والآخرین کے اخلاق فاضلہ ہمیں گنوا دیں، آپ باب العلم ہیں، آپ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمیں گنوا دیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم مجھے کائنات میں موجود اللہ کی نعمتیں گن کر بتاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو آپ کو بہت عقل مند، صاحب بصیرت و بصارت سمجھ کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ خود رب کائنات کا فرمان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو انعامات اللہ رب الکریم نے تم پر کیے ہیں وہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سنو، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، یہ درست ہے، لیکن انہی نعمتوں کے بارے میں رب کریم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اگرچہ یہ تمہارے شمار سے باہر ہے مگر یہ تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بات آئی تو خالق و مالک کائنات نے خود سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جب تو قلیل کو شمار نہیں کر سکتا اور وہ ممکن نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گن کر بتا دی جائیں؟ بڑے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بڑے احسانات ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ان انعامات میں اگر نعمتوں کا تاج، نعمتوں کی ہائٹ دیکھی جائے تو وہ انسانیت پر، کائنات پر رب کائنات کے چنیدہ افراد جن کو انبیاء و مرسلین کہتے ہیں، اور پھر ان میں بھی فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقین کرو کہ اللہ رب الکریم نے اپنے انعامات کی حد کر دی، اپنے احسان کو کمال تک پہنچا دیا اہل ایمان پر۔ یہاں پر بطور خاص اہل ایمان کا ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پکی بات ہے اللہ رب الکریم نے اپنے احسان عظیم کو کمال تک پہنچا دیا اہل ایمان پر،
اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنی عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا کہ ان جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، ان کے بعد اگر دیکھیں تو سوائے ایک چھوٹے سے طبقے کے پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جو شخصیت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، ایک روایت ہے نا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابی تو ستاروں کی مانند ہے۔ یہ بھی فرمایا بِأَيِّهِمْ مَنِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اگر کسی بھی صحابی کو تم محبت کے ساتھ تھام لوگے نا تو تمہاری نجات پکی، محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ محبت اور دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایسا نہیں۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، محققین کا ایک تحقیقی نقطہ نظر ہے کہ منطقی اعتبار سے پوری امت مسلمہ کے ایمان کی منطقی اعتبار سے لاجیکلی جو بیس ہے، جو لیگل بیس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اپنی جگہ پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی جگہ پر، لیکن جو کہتے ہیں نا پریا پنچایت قانون، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جن خوش نصیبوں کو سب سے پہلے ایمان کا شرف ملا، ان میں ام المومنین سیدہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام اہل ایمان کی ماں، سب سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ یہ عورتوں میں پہلا ایمان ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان کا شرف سید السادات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے لائے پالک بھی ہیں۔ آپ نے اپنے چچا جان سے لے کر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے بچپن میں تھے جب آپ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور بغیر کسی خوف و خطر کے بچپن میں ایمان قبول کرنے کا شرف سب سے پہلے حضرت علی نے حاصل کیا۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے شرف حاصل کرنے والے حضرت حارثہ حضرت ابن حارثہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل اپنی براہ راست ڈائریکشن سے بھیجے جانے والے لشکر کا سالار بنایا، جس میں بڑے بڑے عمر رسیدہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام بھی شامل تھے، اور اس لشکر کا سردار حضرت اسامہ بن زید۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے، یہ 30 فرد تھے، 3 فرد جن میں سے ایک آپ کا غلام ہے،
اور ایک آپ کا چچا زاد وہ بھائی ہے جو آپ کے زیر پرورش ہے، اور ایک آپ کی اہلیہ ہیں جو امہات المومنین میں سر فہرست ہیں۔ 3 افراد ہیں جو آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں۔ اور ہماری جو روٹین کے معاملات ہیں نا، پریا پرچایت جنہیں کہتے ہیں، یا جب گواہی کی بات آتی ہے نا، کوئی انصاف کی بات آتی ہے، کوئی پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نیا لینا ہے، تو وہ پھر گھر کے افراد کو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں، ہاں جی۔ چوتھے فرد جو سید و سردار ہیں، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، سرزمین عرب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق و امین کہا جاتا ہے، ان کے بعد جن کا کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور وہ چوتھے فرد ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس اعتبار سے اپنے گھر کے افراد کے علاوہ جو پہلے شخص شرف ایمان سے مشرف ہونے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس پر ایمان پیش کیا گیا وہ متردد ہوا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، وہ 10 میں سے باقی 9، اور ان 9 میں سے 5 وہ صحابہ کرام خوش نصیب ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر، ان کی کوشش سے کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے۔